پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کا دن، ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور ذوالجناح کے جلوس برآمد۔ لاہور میں نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد جلوس، کربلا گامے شاہ کی جانب گامزن۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ پر شہداء چوک سے برآمد۔ گلگت، ملتان، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، اسکردو، مظفرآباد اور دیگر شہروں میں بھی عاشورہ کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ شہدائے کربلا کی یاد میں روڑی کا طویل دورانیے کا نو ڈھالا تعزیت جلوس رواں دواں، ہزاروں عزادار شریک۔ حیدرآباد، میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی جلوس شبیہ علم و تابوت۔ ملتان، گجرانوالہ، بہاولپور، رحیم یار خان، منڈی بہاؤدین اور گجرات سمیت پنجاب بھر میں جلوس شبیہ ذوالجناح برآمد۔ میاں والی میں ماڑی کے مقام پر دریائے سندھ میں کشتیوں پر جلوس۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، گلگت بلتستان اور ہنگو میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس برآمد۔ واقعہ کربلا محض تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام میں دائمی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ حضرت امام حسین نے ثابت کیا کہ حق و صداقت کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے افضل ہے۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا کہ امریکی سینٹ کام اور ایرانی پاسداران انقلاب کی حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے، اختلافات ختم کرنے، معاشی مراعات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ بولے متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ ایران کا اپنا حرمت سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس موڑنے کا حکم۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ اس سے قبل عمان نے اپنا حرمز میں جہازوں کو عارضی بحری راستہ فراہم کیا تھا۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ عمان کے قریب جہاز پر ایران نے فائرنگ کی تھی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ حرمز میں مقررہ راستوں سے باہر گزرنے والے جہازوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلوں کے بعد 235 اموات کی تصدیق، 1500 سے زائد افراد زخمی، سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 30,000 افراد لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کاراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں اپ سیٹ، ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ جرمنی پہلے ہی دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ آئیوری کوسٹ نے کوراساؤ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابر، دونوں نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایک اور میچ میں نیدرلینڈز نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ ترکی اور امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا کا مقابلہ جاری۔ صوبائی بجٹ پر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی تنقید کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی 4 سدہ میں میڈیا سے بات چیت، کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو وفاق سے اپنا حق لانے میں ناکام رہا۔ پولیس دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے لیکن وسائل نہیں مل رہے۔ بولے صوبے کے حقوق کے لیے صوبائی حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے سے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ مظفرآباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غیر ملکی نشریاتی ادارے نے اپنی خبر میں بے بنیاد اور حقائق کے منافی الزام لگائے۔ خوراک سے بھری گاڑی روکنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ کالعدم تنظیم کے اراکین راستے بند کرتے ہیں، خوراک لے جانے والی گاڑیوں کو لوٹتے اور ڈرائیورز پر تشدد کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہے۔ راولہ کوٹ کے کچھ علاقوں کے سوا آزاد کشمیر کے تمام راستے کھلے ہیں۔ سرگودھا میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی 7 سالہ بچی کے کیس کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔
ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا. اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین بھی نہیں ہونے دی. بچی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی. بچی کی شہرک کاٹی گئی جس سے اس کی موت ہوئی. بچی کے چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. چہرے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے. رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی بھی تصدیق ہوئی ہے. بچی کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. پشاور کے علاقے متنی عدیزئی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل شہید. پولیس کے مطابق کانسٹیبل نسیم خان کو گھر کے اندر نشانہ بنایا گیا. دہشت گرد فرار ہو گئے. دہشت گردوں نے طالب نامی شخص کے گھر کے گیٹ کو بارودی مواد سے اڑا دیا. روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں انٹرنیشنل لیگل فورم کا انعقاد. چیف جسٹس آف پاکستان کی قیادت میں وفد کی انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مختلف ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہان سے ملاقاتیں کی. روسی فیڈریشن کی سپریم کورٹ کے نمائندوں سے عدالتی تعاون پر گفتگو. پاکستان اور روس کے درمیان عدالتی تعاون کے فریم ورک کے قیام پر تبادلہ خیال. عدالتی وفود کے تبادلے، قانونی تحقیق، عدالتی تعلیم و انتظامیہ اور ڈیجیٹل تبدیلی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاکستان اور ترکیے کے توانائی شعبے کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. پاور ڈویژن کے مطابق مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد توانائی کے شعبے میں ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا ہے. پاور سسٹم آپریشنز اور ٹرانسمیشن منصوبہ بندی میں تعاون بڑھایا جائے گا. بجلی کی تقسیم کے شعبے کے انتظام اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تعاون کیا جائے گا. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا خیر مقدم. کہا پاکستان ترکیے کی بجلی مارکیٹ اصلاحات کے تجربات سے استفادہ حاصل کرے گا. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ 10 محرم ہمیں سچائی اور وقار سے متعلق امام حسین کے عزم کی یاد دلاتا ہے. کربلا کا دائمی ورثہ یاد دلاتا ہے کہ انصاف ایسی چیز ہے جس کے لیے لڑنا چاہیے. زہران ممدانی نے آج امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کو بعض مائیگرنٹس کو نکالنے دیگر کو داخل ہونے سے روکنے کا اختیار دے دیا. سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو یہ بھی اختیار دیا کہ وہ ہیٹی اور شام کے ہزاروں پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر حاصل امریکہ میں 1 اشرے سے زائد رہائش اور کام کرنے کا قانونی درجہ ختم کر سکتی ہے. 9 میں سے 6 ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں، 3 نے مخالفت میں فیصلہ دیا. اختلافی نوٹ میں جسٹس سونیا نے کہا سرحد پر پناہ کی درخواست دینا امریکہ میں داخلہ تصور ہونا چاہیے. مقابل سامنے نہ آیا تو اینڈی برنہم 17 جولائی کو برطانیہ کے وزیر اعظم بن جائیں گے. برطانیہ میں نئے لیبر لیڈر کا انتخاب. پارٹی نے ٹائم ٹیبل جاری کر دیا. قیادت کے امیدوار کو 15 جولائی تک 81 اراکین پارلیمنٹ اور 16 جولائی تک ٹریڈ یونینز کی حمایت حاصل کرنا ہوگی. 1 سے زائد امیدوار اہل ہوئے تو 6 سے 27 اگست کے دوران اراکین ووٹنگ میں حصہ لیں گے. پارٹی کے نئے لیڈر کا اعلان 29 اگست کو کیا جائے گا. نئے وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے تک سر کیئر سٹارمر بطور وزیر اعظم ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار. اسپین میں 4 روز میں 212 سے زائد ہلاکتیں. کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. جنوبی شہر بیسل میں درجہ حرارت 38 ڈگری ہو گیا. نیدرلینڈز نے پہلا ریڈ الرٹ جاری کر دیا. پارا 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی. برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارا 36 ڈگری سے اوپر. غیر معمولی ریڈ وارننگ جمعے کی رات تک بڑھا دی گئی. لندن میں بڑھتی گرمی پر ہونے والی کانفرنس شدید گرمی کے باعث منسوخ. فرانس میں ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی. اور آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی. ویمن T20 ورلڈ کپ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.